رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا اپنی ایک حدیث میں بہرحال بیان کرتے ہیں کہ لوگ آخری زمانہ، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے آخری زمانہ سخت ہے، جس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں بہرحال یہ آخری زمانہ ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، فتنے آپ کے سامنے ہیں، امتحانات آپ کے سامنے ہیں، مشکلات، ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو انسان نے شاید سنی بھی نہیں تھیں اور دنیا میں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہرحال لوگ کس طرح ہوں گے، کہ لوگ کس طرح کے ہو جائیں گے، کہ لوگ جو ہے وہ مال سے زیادہ محبت کریں گے حساب کے بجائے، یعنی لوگوں کو مال سے محبت ہوگی لیکن یہ نہیں ہوگا کہ قیامت میں ان کا حساب بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا، حساب کو بھول جائیں گے، مال سے محبت کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا 2 اور 2 4 کے چکر میں رہتی ہے، بعض وقت کہتی ہے 5 کیوں نہیں ہو رہا، وہ اسی چکر میں رہتی ہے، لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ یہ حلال سے ہو رہا ہے کہ حرام سے ہو رہا ہے، اور اگر میں کر بھی رہا ہوں تو میں قیامت میں مجھے اس کا جب حساب دینا پڑے گا تو کیا میں حساب دینے کو تیار ہوں یا نہیں ہوں۔ نجف میں ایک شخص نے کسی سے جو ہے وہ قرض دیا ہوا تھا، اس شخص نے اس کو پیسے واپس نہیں کیے، تو اس نے بڑی کوشش کی، تو اس نے سنا ہوتا کہ فلانے عالم کے درس میں یہ وہ میرا قرض دار جاتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں شاید ان کے کہنے پر اس کو اثر ہو جائے، تو بہرحال وہ آتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، تو وہ عالم دین خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس سے پہلے کہ میں تعلیم حاصل کرتا میری دکان تھی، اور وہاں میری دکان میں ایک دن ایک یہودی آیا، میں نے اس کا جو بھی اس نے لیا تو اس کا 1 درہم میرے پر بچتا تھا، میں نے جو ہے وہ درود بھیج دے محمد وآل محمد اللہ صلی اللہ علیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ 1 درہم مجھ سے بعد میں لے لو، میرے پاس ابھی پیسے مطلب کھلے پیسے نہیں ہیں، وہ بضد ہوا کہ مجھے ابھی چاہیے، اس نے بولا بھائی بعد میں لے لینا، کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، وہ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کہا کچھ دن بعد میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے اور مجھے ملائکہ صراط سے لے کے جا رہے ہیں، تو ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، آگ ہے، تو کہتا اس آگ میں سے وہ یہودی باہر آیا اور اس نے میرا راستہ روک دیا اور اس نے کہا کہ میرا وہ 1 درہم مجھے واپس کرو، تو میں نے ملائکہ سے کہا کہ بھائی ان کو ہٹاؤ یہاں سے، کہا ملائکہ نے بولا یہ معاملہ تمہارا دنیا کا تھا، اس کو تمہیں دنیا میں خود طے کر کے آنا چاہیے تھا، مطلب 1 درہم کیا ہوتا ہے، 1 روپیہ 5 روپے 10 روپے، مطلب آج تو 100,000 روپے کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن روک دے گا صراط کے راستے پر۔ تو کہا خود ہی کو، تو بہت کوشش کی تو اس نے نہیں مانا، تو کہا میں تب جانے دوں گا کہ جب تم مجھے یہ اپنی ایک انگلی جو آگ میں گولا ہوئی بھی ہے یہ اپنے سینے پہ لگانے دو۔ کہا کوئی چارہ نہیں تھا، میں نے کہا کہ لگاؤ، جیسی اس نے لگائی تو میری آنکھ کھل گئی اور وہ آگ کا نشان، وہ سیاہ نشان میرے سینے پہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو عزیزان محترم خوب انسان بہرحال دیکھے کہ انسان مال سے محبت کر رہا ہے اور حساب کو بھول چکا ہے، خوب یہ خطرناک ہے اس دور کے اندر۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو قصر سے یعنی بڑے بڑے گھروں سے اور ان سے محبت زیادہ ہے، قبر کو بھول چکے ہیں۔ آج اب ہم دیکھیں دنیا بھی وہی بازار گرم کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، بلڈنگ بنا لو، جو ہے وہ کالونیاں، پلاٹ، یہ ساری چیزیں بنا لو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اللہ آپ کو دے، روایات ہے کہ خدا نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ کا گھر اچھا ہونا چاہیے، وہ روایات کہتی ہیں صحن بہتر ہونا چاہیے، بہرحال باب جو گھر کی روایات ہیں وہ ہیں، لیکن انسان ان چیزوں کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، ان محلوں کی طرف۔ دنیا کے بادشاہیں، حکومتیں کیا کرتی ہیں، جو بھی صاحب حکمراں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو ایک بڑے بڑے گھر چاہیے، بڑے بڑے، اور جب وہ اس میں جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے قبر کے اندر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا۔ بہلول دانا سے جب خلیفہ نے پوچھا کہ قیامت میں حساب کتاب کیسے ہوگا تو کہا کل قبرستان آ جانا، تو جب وہ قبرستان آیا تو وہاں پر اس نے ایک گرم جو ہے وہ ایک ظرف سا لوہے کا، اس کے اندر آگ لگائی ہوئی تھی، کہا قیامت میں حساب کتاب ایسے ہوگا کہ اپنا نام
اور جو دارائی ہے وہ اس گرم جو ہے وہ توا ٹائپ کی کوئی لوہے کی جگہ ہے, اس پہ کھڑے ہو کے بتانی ہے, تو جو ہے بتاؤ. اب کہا کہ پہلے تم چڑھو. اب وہ بہلول دانا جو تھے انہوں نے تو اپنا نام سا بتایا, 2-4 چیزیں تھیں, نام لیا, واپس نیچے اتر آئے. بادشاہ سلامت جیسے اوپر چڑھے وہ عالی جناب اور اسی میں ہی ان کے پاؤں جو ہیں وہ جل گئے, تو وہ اپنی دارائی کیا بتاتے. تو عزیزان محترم, اس لیے عبد حقیر ہونا کمال ہے. ابھی لوگ ہمارے ناموں کے آگے بھی علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے ہیں. قیامت میں اگر حساب ہو گیا تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں خدا ہم نے نہیں کہا تھا انہیں, یہ پوسٹر میں جو ہمارے نام لگاتے ہیں واللہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں, ہم بہرحال ایک طالب علم سے ہیں. تو خدا حساب طالب علم بن کے بھی نہ لینا, حساب اگر لینا ہے تو اپنے فضل و کرم سے لینا پروردگار. اور جانے محترم خوب یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ لوگ کثر سے محلوں سے محبت میں ہیں اور قبروں کو بھول چکے ہیں.